السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئینی ترمیم پاس ہو جانے کے بعد سپریم کورٹ خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کی عدالت سے پہلا رد عمل آ چکا ہے۔ وکلاء بھی سڑکوں پر آج نکلے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا خبر ہے، اڈیالہ جیل سے کیا خبر ہے۔ اڈیالہ پر جو ہے وہ اس وقت سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور عمران خان سے تا حکم ثانی ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اور اب اس آئینی ترمیم کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین کرام، آئینی ترمیم صبح 4:15 بجے جب فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، اس وقت قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے لوٹوں کو ساتھ ملا کر پاس کی گئی۔ اس پر سب سے پہلا آج رد عمل انگلش اخبار دی ٹریبیون کا تھا، جس میں لکھا تھا کہ جوڈیشری ونگز کریپڈ، کہ جوڈیشری کے پر قطر دیے گئے۔ جس طرح سے رات کو کہا گیا کہ ہم نے وہ کالا ناگ جو حملہ کرتا تھا پارلیمنٹ پر، وزیر اعظم پر، اس کا سر ہم نے کچل دیا، اس پر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ رد عمل آیا کہ آپ نے کالا ناگ جوڈیشری کا نہیں بلکہ جمہوریت کا، انصاف کا کالا ناگ آپ نے کچل دیا ہے۔ لہٰذا اب ٹریبیونل کی جانب سے بھی یہ رد عمل آ چکا ہے کہ آپ نے جوڈیشری کے پر قطر دیے ہیں۔ اور پر قطرے کیسے ہیں، یعنی کیا کیا باریک وارداتیں ڈالی گئی ہیں۔ حالانکہ سبھی سوچ رہے تھے کہ کیونکہ یہ مسودہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت سے آیا ہے لہٰذا یہ کوئی اچھا مسودہ ہوگا، لیکن ہوا کیا ہے؟ عدلیہ کے کس طرح سے پر کاٹے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ چیف جسٹسز کی تعیناتی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ آئینی بینچز کی تشکیل، ہائی کورٹ ججز کی سالانہ پرفارمنس رپورٹ، سب کچھ اب حکومت طے کرے گی پسند یا ناپسند کے مطابق۔ حکومت کے حق میں یا مخالفت میں فیصلہ دینے والوں پر بھی اب نظر رکھنا آسان ہوگا، جس کا اثر کمیٹی کے فیصلوں پر نظر آئے گا، کیونکہ کمیٹی کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں میں حکومت کی اکثریت ہوگی۔ چیف جسٹس اور پریزائڈنگ جج کی شکل میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کی اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اب جوڈیشری، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، وہ اب حکومت کے متحد اور حکومت کو خوش کرنے والوں کے لیے کام کریں گے۔ یعنی کوئی بھی جج اب یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی رپورٹ غلط بنے، اس لیے وہ حکومت کو خوش کرنے میں ہی لگا رہے گا۔ ثاقب بشیر بڑے سینئر رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مخصوص سیٹوں والا فیصلہ آیا ہے 187 کے تحت، جس میں مکمل انصاف کرتے ہوئے مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کا اعلان کیا گیا، اس کیس کے حوالے سے بھی ترمیم ہو چکی ہے۔ یعنی مخصوص نشستوں والے کیس پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ وہ کیسے؟ ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا اہم کیس بھی آئینی ترمیم کی نظر ہو گیا۔ نظر ثانی اب کمیشن یعنی حکومت کا مقرر کردہ آئینی بینچ سنے گا۔ آرٹیکل 187 میں نئی ترمیم کا اثر اس کیس پر ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ بظاہر اس کیس کو مد نظر رکھ کر بہت کچھ کیا گیا ہے۔ نئی ترمیم کے مطابق مکمل انصاف کا اختیار پہلے کی طرح استعمال نہیں ہو سکتا۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کسی معاملے کی طے میں جائے اور مکمل انصاف کرے، جس طرح سے سپریم کورٹ کے ججز اس نتیجے پر پہنچے کہ کیونکہ یہ ووٹ عمران خان کی تصویر کے پر ملے ہیں، عمران خان کے نام پر ملے ہیں، قیدی نمبر 804 کے نام پر ملے ہیں، یہ آزاد نہیں تھے بلکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ تھے، اس لیے یہ سیٹیں سنی اتحاد کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو دینی چاہیے، کیونکہ سارا پروسیجر ہی غلط تھا 13 جنوری کے فیصلے کی وجہ سے۔ لہٰذا اب اس ترمیم کے پر بھی قطر دیے گئے ہیں کہ مکمل انصاف کا اختیار ہی واپس لے لیا گیا۔ بہرحال وکلاء بڑی تعداد میں تو نہیں نکلے، لیکن کچھ نکلے ضرور ہیں اور انہوں نے نعرے بازی کی ہے۔ یہ ایک سائن ہے، ایک سگنل ہے کہ وکلاء سڑکوں پر آنا شروع ہو سکتے ہیں یا وہ نکلیں گے اور رجسٹ کریں گے۔ اب پہلا رد عمل جسٹس عائشہ ملک اور خاص طور پر سینئر اور اگلے ممکنہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کا ان ترامیم پر آیا ہے۔ رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ ہوا۔ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا؟ جسٹس منصور علی شاہ کا استفسار۔ اس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، تو پوچھا گیا کہ اٹارنی جنرل کہاں پہ ہیں، تو بات یہاں سے شروع ہوئی تو بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے اس لیے نہیں آئے۔ ظاہر ہے
رات کو لیٹ سوئے, صبح 4:30 بجے تک تو اجلاس چل رہا تھا. تو اس کے بعد آگے پھر خبریں تھیں کہ ناشتہ ہوگا اور 6 بجے صدر مملکت منظوری دیں گے. پہلے خبر آئی کہ 8 بجے ایوان صدر میں سگنیچر کریں گے اور سگنیچر کی تقریب ہوگی. بعد میں خبر آئی کہ نہیں, وقت تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب 6 بجے ہوگا, اور ساتھ میں لوٹوں اور باقیوں کے اعزاز میں ایوان صدر میں ناشتہ بھی دیا جائے گا. پھر ایک خبر آئی کہ کیونکہ صدر مملکت بیرون ملک دبئی چلے گئے ہیں نجی دورے پر, ان کی بیٹی بختاور زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے, لہٰذا اس سلسلے میں وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, وہ واپس آئیں گے تو پھر ہی آئینی ترمیم پر سگنیچر ہوں گے. حالانکہ رات کوشش ہو رہی تھی, خبریں چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کھلنے سے پہلے, اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ سے کوئی رد عمل آئے, فوری طور پر صدر کی جانب سے سگنیچر کروا لیے جائیں. لہٰذا انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل کدھر ہیں. اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے, اس لیے نہیں آئے. اس پر رد عمل آیا جسٹس شاہ کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی, یعنی آپ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا, اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی, آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہوں. پھر ایک اور بینچ کا بھی تذکرہ ہوا, اس کا مسابقاتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ کا تذکرہ. کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ سوال کیا, ٹونٹ کیا کہ کیا حکومت کی اب اجازت لینی پڑے گی یا ہم سن سکیں گے یا اس پر آئینی بینچ بنے گا. اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے. اس پر فروغ نسیم کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں. اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ چلیں اب آپ جائیں, آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں. یہ عائشہ ملک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں, تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی. منصور علی شاہ نے کہا کہ اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں, کوئی اور ہے یا کیا ہونے والا ہے. 3 ہفتوں کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی. نئی ترامیم پڑھ لیں, آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے. جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا. یہ منصور علی شاہ نے کہا کہ کیونکہ اتنے معاملات گڈمڈ ہو گئے ہیں, اتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں کہ ہمیں ذرا سمجھنے میں ٹائم لگے گا کہ ہو کیا گیا ہے, اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کون سا کیس کہاں پہ سننا ہے, کون سا کیس ہم نے نہیں سننا. بہرحال اب اس کے بعد آج عامر فاروق ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں بڑے غصے میں نظر آئے. وکیل انتظار حسین پنجوتھا کی بازیابی کے حوالے سے کیس تھا اور وہ تپ گئے, حالانکہ وہ پچھلے 10-15 دن سے غائب ہیں, اور عامر فاروق جان بوجھ کر کیس کو ملتوی کر کے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر وہی طوطا مینا والی کہانیاں کہ گاڑی F6 سے نکلی, فیض آباد گئی, شمس آباد سے یو ٹرن لیا, اس کے بعد اچانک غائب ہو گئی. تو آج وہ بڑے غصے میں تھے, کہا کہ فوری طور پر آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتا ہوں, تماشا لگایا ہوا ہے. ظاہر ہے مقصد پورا ہو چکا ہے, اس لیے اس قسم کے ٹاؤٹ قسم کے جج جو ہیں وہ پھورتیاں دکھاتے ہیں کہ کیسے انصاف کے نام پر یہ لوگ 2 نمبر جج جو ہیں وہ ڈرامے کرتے ہیں. بہرحال 26ویں ترمیم جیسے ہی پاس ہوئی, پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ یا کم از کم جو واٹس ایپ جو بڑا ضروری اس وقت ہو چکا ہے ان حالات میں, وہ VPN کے بغیر چلنا شروع ہو گیا. دوسری جانب PTI لوٹے جن پر تنقید ہو رہی ہے, خاص طور پر زین قریشی اب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں, کہتے ہیں میں خان سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی جن لوٹوں کو استعمال نہیں کیا گیا وہ اب اس صفائیاں دے رہے ہیں کہ ہم شامل ہی نہیں تھے. خبر یہ ہے کہ زین قریشی خیبر پختونخوا میں موجود تھے, 10 اکتوبر کو وہاں سے نکل آئے, حالانکہ پابندی تھی کہ آپ نے خیبر پختونخوا سے نہیں نکلنا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک وہاں موجود تھے, اس کے بعد نکلے. 15 اکتوبر کو لاسٹ لوکیشن کے مطابق وہ سرگودا اور بھلوال کے علاقے میں تھے, اور اس کے بعد پھر ان سے رابطہ منقطع ہوا. شاہد خٹک مبارک زیب کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ضمیر بیچا. وہ کہتے ہیں کہ مبارک زیب کی ملاقات 4 صدہ میں امیر مقام کے بھائی اور شہاب الدین کے خان کے ساتھ ہوئی. منسٹری 6 ارب ترقیاتی فنڈ اور ضمانت میں بااثر فرد کی جائیداد دی گئی ہے. مجھے تمام معلومات اس کے اپنے کزن نے دی ہیں. میں نے 3-4 دن اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس کو لوٹا ہونے سے بچا سکوں. اس سلسلے میں فیصل امین اور مینا خان سمیت سب نے اپنا کردار ادا کیا. مجھ سے یہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ میں باجوڑ ہوں, اور کبھی پشاور کلب کا کہتا رہا, لیکن وہ اسلام آباد کلب میں موجود تھا. چلو دیکھتے ہیں آپ سے کیے ہوئے وعدے کس حد تک وفا ہوتے ہیں. اب اس صورتحال میں ناظرین کرام جو سب سے اہم خبر آ رہی ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہے.
اڈیالہ جیل پر تا حکم ثانی یعنی کوئی پتہ نہیں 1 دن 2 دن 1 مہینہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ اب یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے، ان کو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں خان سے ملاقات نہ ہو جائے پی ٹی آئی والوں کی، اور خان کوئی بڑی کال نہ دے دیں، حالانکہ خان نے پہلے سے کال دے رکھی ہے کہ آپ نے احتجاج نہیں روکنا تاکہ یہ ترمیم نہ ہو سکے، لیکن گنڈا پور پہلے ہی پشاور چلا گیا، اسے چائے کی زیادہ طلب ہو گئی تھی، اس لیے یہ آج اتنا کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے۔ بہرحال اڈیالہ جیل پر اب مزید سختیاں ہو گئی ہیں اور پابندی لگ گئی ہے خان کی ملاقاتوں پر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بروز منگل 22 اکتوبر شام 5 بجے تک ملتوی ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشیل جو لوٹوں پر رد عمل آیا، کہتے ہیں کہ چند اور لوگوں کے نام بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے، ان لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، برائی کو برائی کہنا ہم پر فرض ہے، ان کے حلقے کے لوگوں کو جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے اس کا حساب ووٹر ان سے لے گا۔ یعنی تصویریں لگائی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، چودھری الیاس، ظہور قریشی، مبارک زیب، اورنگزیب کھچی، عثمان علی وغیرہ، اور ساتھ کہا گیا کہ چند دیگر لوگوں کے بھی نام جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے، اور قوم ان تمام چہروں کو اور تاریخ میں ان کے شرمناک کردار کو یاد رکھے گی۔ بہرحال ابھی بہت کچھ ہونا ہے، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا باقاعدہ اس پر رد عمل کیا آتا ہے، وکلاء کا کیا رد عمل آتا ہے۔ ترمیم تو ہو چکی، پر کترے گئے، کیا یہ ایک نیو نارمل ہوگا؟ کیا یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ ہو جائیں گی یا اس پر کوئی رد عمل آئے گا؟ ویسے پاکستان میں ایک روایت یہی ہے کہ آہستہ آہستہ سبھی کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔